अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त कई महाजों पर कड़े इम्तिहानात से गुजर रहा है। एक तरफ तबाहकुन बारिशें हैं और सैलाब है जो कि लाखों जिंदगियां मुतासिर कर चुके हैं, तो दूसरी जानब सियासी तकसीम है, एहतजाज है, गिरफ्तारियां हैं और नए सियासी खिलाड़ियों के मैदान में आने से मुल्क की मंजरनामा मजीद पेचीदा हो गया है। और इन सब के साथ साथ खित्ते के बदलते हालात और भारत की आबी जारियत ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। पंजाब में अगर हम हालिया बारिशों की बात करते हैं तो दरियाओं के शगाफों ने खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। हजारों देहात हैं जो कि पानी में डूब गए हैं। 20 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं और अमवात की तादाद बढ़कर तकरीबन 38 तक जा पहुंची है, जबकि कई अफराद ऐसे हैं जो कि ताहाल लापता भी हैं। बदकिस्मती से सैलाब के बाद बीमारियों ने भी मुतासिरीन को घेर लिया है। खुले आसमान तले बैठे लोगों में खारिश, बुखार और दीगर अमराज आम होते जा रहे हैं। अगर हम रिलीफ कैंप्स की बात करते हैं तो वहां पर इंतजामात नाकाफी हैं। ना दूध है बच्चों के लिए, ना दवाइयां हैं, ना सफाई के इंतजामात हैं। बच्चे तड़प रहे हैं। एक खातून को ये शिकवा करते हुए भी सुना गया कि यहाँ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे गुजारा किया जाएगा। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? कसूर और सरहदी इलाकों की बात की जाए तो वहां सूरत हाल मजीद तशवीशनाक है। लोग बार बार अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और दर्जनों कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है कि आफात से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारी नाकाफी की गई। जब पानी सर से गुजर गया तब जाकर हुकूमत को होश आया है। ऐसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, रिलीफ कैंप्स भी गई, वहां मुतासरा खानदानों से उन्होंने मुलाकात की, मसाइल सुने, कश्ती के जरिए आने वाले मुतासरीन का खैर मकदम किया और एक मासूम बच्चे को गोद में भी उठाया और उसकी मां के सपोर्ट किया। वहां पर जो हालात थे उसका उन्होंने जायजा भी लिया। साथ ही साथ जो आबी जखायर बनाने के लिए हिकमत अमली है उसका भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से हुक्म दिया गया है ताकि आइंदा जो सैलाबी सूरत हाल है उससे हम निपटें और किस तरह से निपटना चाहिए इस हिकमत अमली पर भी अब काम शुरू किया जाएगा। तो ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क की सियासत पहले ही शदीद कशमकश का शिकार है। गुज़श्ता बरस हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए और ताहाल नाकाम है। ये ऊंट भी किसी करवट बैठकर नहीं दे रहा है। इसी वजह से जो सियासी तकसीम है वो मजीद गहरी हो गई है। एहतजाज, गिरफ्तारियों और सियासी खींचातानी का सिलसिला आज भी जारी है। इसी दौरान ये भी देखने में आया कि नए सियासी चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी रेहाम खान जो कि इमरान खान की साबिका अहलिया भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से एक नई जमात कायम की है जो मेरिट और इस्लाहात की सियासत का नारा लगा रही है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मुतासरा सूबा है। ख़ास तौर पर अगर हम अमन व अमान के हवाले से बात करते हैं तो वहां भी सूरत हाल नाजुक है। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ मार्च से जारी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और मई में बलूच रहनुमा मीर यार बलोच के रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम के ऐलान ने मुसल्लह टकराव को मजीद हवा दे दी है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत को दरपेश है। इधर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में भी अभी उस तरह से तो सैलाब नहीं आया है, लेकिन खतरा जरूर जाहिर किया जा रहा है। सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड के खदशात हैं जिस पर इंतजामिया को हंगामी इकदामात करने पड़ रहे हैं। अगर हम पानी के बहाव की बात करें तो ये पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है और खतरा मजीद संगीन हो सकता है। वजीर आला सिंध ने इस हवाले से बताया कि सखर बैराज वो गए और वहां जाकर उन्होंने दावा किया कि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है कि पानी 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ अगर हम भारत की आबी जारियत की बात करते हैं तो भारत ने बगैर इत्तला दिए पानी छोड़ा जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। तो इन तमाम अंदरूनी मसाइल के बीच पाकिस्तान को एक तो खारजा महाज पर बड़े फैसलों का सामना है। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है जो कि इस वक्त दौरा चीन पर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती शायरा रेशम जितनी पुरानी है और हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन असल सवाल यह है कि मुल्क की क़यादत अंदरूनी बहरानों और बैरूनी दबाव के दरमियान किस समत का इंतखाब करती है और इन तमाम तर मसाइल से जो कि हमने गिनवाए
آئے ہیں جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ہی درپیش ہیں. کس طرح سے ان حالات کا سامنا کرتی ہے, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں, اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی. بقیہ مہمان بھی ہمارے ساتھ, عظمیٰ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, عظمیٰ کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ہیں. اب دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی. سب سے پہلے فاروق صاحب, ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کے پی میں, پنجاب میں اور اب سندھ کو بھی خطرہ ہے, آپ کے خیال میں حکومت کو ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے پہلے یا اب اٹھانے چاہیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کریں, اور کیا پلان ہونا چاہیے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب جو معاملہ ہوا ہے, فلڈ ٹورنشل وینز آئے ہیں, اس کے بعد یہ فلڈز کا کرائسس ہے ناردرن ایریا سے لے کے بالکل اب وہ سندھ کی طرف سارا لاکھوں کیوسز کا ریلا جو وہ بڑھ رہا ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. بالکل لاہور میں بھی کل اتنی خوفناک بارش ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی گھنٹے کلاؤڈ برسٹ ہی ہو رہا ہے لاہور میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈینز نے ایک قسم کا پرائم منسٹر مودی کا یہ ایک ریونج ہے, ایک ہماری جس کو کہتے ہیں معیشت کا ریونج ہے, اکنامک ریونج ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ مانتے نہیں, انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے. اور ٹھیک ہے, ایک دو دفعہ خبر آئی تھی لیکن ویری شارٹ نوٹس, اور ایک دم پانی انہوں نے ریلیز کیا. اور اب میں حیران ہوں کہ وہ بار بار ہر 2 دن کے بعد اپنے جو مین ڈیمز ہیں, چاہے چناب ہو, راوی ہو, ستلج وغیرہ, وہ ان پہ اور جو ہے پانی جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں. اس بات ہے ریلے کے آفٹر ریلا جو ہے وہ آ رہا ہے, اور ظاہری بات اس نے تباہی مچا دی ہے پنجاب میں. اس کے بعد جس میں نے کہا کہ صدرن پنجاب اور یہ سندھ کی طرف بڑھ رہا. تو دیکھیں, یہ بات صحیح ہے کہ ایسے وقت کے اوپر جبکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے چل رہی ہے. آپ نے پیچھے دیکھا چند دن پہلے بلوچستان میں مچھ کے علاقے میں اور زوب کے علاقے میں 40-50 جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ایریاز میں بلوچستان کے خلاف آپریشن ہے. لیکن کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں, چاہے بنو ہو چاہے ڈی آئی خان ہو, وہ دہشت گرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں اور وہ پولیس اسٹیشن پہ حملے کر رہے ہیں, سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک واقعی بہت نیشنل لیول پہ اوور آل ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہے کہ اب یہ فلڈز کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ آنے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سپلائی چین جو ہے یہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کراپس, جس آپ نے کہا کراپس لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں, مویشی ان کے کتنے بہ گئے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے سپلائی چین ڈسٹرب ہوگی تو پھر سندھ سے یا ساؤتھ پنجاب سے جو اپر پنجاب میں جو آتا تھا ساری سبزیاں اور یہ تمام جو موومنٹ ہوتی تھی یہ بڑی بری طرح افیکٹ ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ قائم تھا, قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اور اسی طرح پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پھر ریسکیو 1122 کا بھی ایک نیٹ ورک ہمیں سامنے آیا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ غالباً ایک بہت شارٹ نوٹس تھا. ایک اس شارٹ نوٹس میں آئی تھنک وی ور ٹیکن بائی سرپرائز ان دا سینس کہ بہت جلدی انہوں نے وہ ریلوں کو چھوڑا اور جس سے تباہی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب دیکھیں صورتحال کی ڈسٹرب بڑے ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا پنجاب میں اب ہم یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا لوگوں میں ریلیف گڈز ڈسٹریبیوٹ کرے. لیکن یہ میں کوئی ویڈیوز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, لیکن ان کو کہا جا رہا ہے نہیں, جب تک آپ فلاں چیف منسٹر کی تصویر نہیں لگائیں گے جناب آپ یہ گڈز ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو کئی لوگوں نے کہا جی ہم تو پھر وہاں سے چلے گئے. کہنے کا مطلب ہے ایسے وقت کے اوپر ایسے وقت پہ پرائیورٹی اپنی ذات نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل قومی مفاد ہوتا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا سمجھتی ہیں. اچھا عظمیٰ صاحبہ, یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم سپر فلڈ کی تیاریاں کر رہے ہیں.
کیا تیاری کر رکھی ہے سندھ حکومت نے اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے اور کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ اور دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا پلان بنایا ہے سندھ حکومت نے، کیسے صورتحال سے نمٹا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں اس وقت جو صورت حال ہے وہ واقعی میں بڑی غمگین ہے، اور بریگیڈیئر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سرپرائزلی اور اچانک سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور سندھ کی بات اگر میں کروں تو اللہ پاک رحم کرے گا. تیاریاں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ مکمل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، سندھ گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہو. اسی سلسلے میں جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں کشمور گئے اور گڈوراج گئے اور سارا انہوں نے جائزہ لیا، اور وہاں پر ساری جو انتظامیہ ہیں ان کو الرٹ کیا. اور بالکل ہم نے اپنی افواج کو بھی جو ہے اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ملک کی حفاظت اور ملک کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہماری پاک افواج جو ہے ثابت قدم رہی ہیں. لیکن عظمیٰ صاحبہ تیاریاں یقیناً سندھ حکومت نے کر رکھی ہوں گی، لیکن ابھی جو گزشتہ بارشوں میں ہم نے سندھ کا حال دیکھا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ پورا کراچی ڈوب گیا. یہاں پر دیکھیں شمائلہ کراچی ڈوب گیا. پریویس وقت میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ پورے 15 دن ہو جایا کرتے تھے، اور کراچی کی جو سڑکیں ہیں نا وہ آپ پاشی کی طرح سے نا آپ مطلب بھرا ہوتا تھا، اتنا پانی ہوتا تھا کہ 15 دن تک جو ہے نا وہ راستے ہموار نہیں ہو سکتے تھے. مگر الحمدللہ 2 دن کی جو ہے نا محنت سے پورا کراچی نیٹ اینڈ کلین کیا گیا ہے. ہاں جہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، جہاں مرمت کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی بہت جلد مرمت ہو جائے گی، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی معذرت ہم کرتے ہیں اپنی عوام سے کہ ترقیاتی جہاں کام جاری ہیں وہاں تھوڑا شگاف پڑا اور وہاں پرابلمز آئیں. اس سے ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم باخبر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. انخلا کروا لیا گیا. اگر ہم سندھ کی جانب دوبارہ رخ کرتے ہیں، جو کچے کے علاقے ہیں جہاں خود وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ڈوب سکتے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کا انخلا مکمل کروا لیا گیا ہے، کہاں ان کو منتقل کیا جائے گا؟ وہاں پر جو رہائشی ہیں ہم ان سے بار بار جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ نقل مکانی کی جائے، کیونکہ نقل مکانی ہی جو ہے نا وہ سیف سائڈ طریقہ ہے. اور مراد علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا اور چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو افراد وہ کچے میں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو ہم ویسے ہی مکان جو ہے دوبارہ تعمیر کر کے دیں گے، وہ اس چیز سے پریشان نہ ہوں. فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ہم سب اپنے سندھ کے ساتھ ہیں، یہ سندھ ہماری دھرتی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹینڈ بائی پہ 192 کشتیاں بھی جو ہے نا اسٹینڈ بائی پہ رکھی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا فلڈ آتا ہے جو 9 سے یا 10 سے زیادہ اباب ہو جاتا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ بند نہ ٹوٹیں. جب بند نہیں ٹوٹیں گے تو پانی ظاہر سی اپنے لیول میں رہے گا اور اس کا بہاؤ جو ہے نا یہ تو شارٹ ٹرم پلاننگ ہو گئی نا، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دی، لیکن سندھ حکومت کی اس حوالے سے لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گی. اچھا فاروق حمید صاحب، جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم اس وقت دورہ چین پر ہیں، وہاں روسی صدر بھی ہیں، بھارتی وزیر اعظم بھی ہیں، پھر بھارت جو آبی جارحیت آج کل پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، پھر دہشت گردی میں جس طرح سے بھارت معاونت کرتا ہے پاکستان کے خلاف، آپ کے خیال میں وزیر اعظم یہ معاملہ اٹھائیں گے یا اٹھانا چاہیے ان کو چائنا کے سامنے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل اٹھانا چاہیے، اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور انڈین پرائم منسٹر بھی وہاں پہ ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کوئی آپس میں ملاقات ہوگی، لیکن بالکل ہمارے چین کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، اور راؤنڈ قسم کے تعلقات ہیں. اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا یہ جو فلڈز آئے ہیں پاکستان میں اور یہ جو تباہی اس سے مچ رہی ہے. بالکل ان کو چائنیز کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ جناب اس میں ہمیں بالکل ایک سازش نظر آتی ہے پرائم منسٹر مودی اور یہ انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کو بالکل پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبو دو. اور یہ میں پھر بات کہتا ہوں کہ مجھے کنوکشن ہے کہ اس میں بہت ایک ایلیمنٹ ہے ڈیلیبریٹ یہ جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کے ان کے ظاہری بات ان کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے ایول ہیں اور بہت کننگ ہے. لیکن میں ابھی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو ہماری محترمہ جو گیسٹ بیٹھی ہیں، دیکھیں یہ ابھی ریہیبلیٹیشن بھی ہونی ہے. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں صرف پنجاب میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے
कि सिंध में भी लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, उनके लिए कैंप्स बनेंगे, बहुत कुछ होगा। उसके बाद जो घर हैं उनकी मुरम्मत होनी है, घर रिपेयर होने, लोगों ने वापस जाना है। ये कोई 15-20 दिन का काम नहीं है, ये सालों तो का, अच्छा बिल्कुल। खासा बड़ा टाइम लग जाएगा। अब बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास इस वक्त जो इस फाइनेंशियल ईयर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपया प्लस, मेरी गुजारिश होगी कि सिंध गवर्नमेंट जो है, इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट और बीआईएसपी क्योंकि हैंडल कर रही है अपना पीपल पार्टी के मोहतरमा सेनेटर साहिबा है, मेरे ख्याल रुबीना खालिद शायद उनका नाम है, तो इनको चाहिए कि इंश्योर करें कि जनाब लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलें, उन तक पहुंचे, उन तक बिल्कुल पैसे बिल्कुल, जाएं। बड़ा ये अहम ना हो मामला कि है बीच जी में सुने, ये ना जी। हो कि बीच में खुद बुद हो जाए। इस सही। वक्त लोगों को बीआईएसपी के गरीब लोगों को पैसों की जेन्युइन जरूरत है, और अगर सारे लोग नहीं भी इसके अंदर हैं, जो और गरीब लोग हैं, इनको इमरजेंसी बेसिस पे इनको नए प्रोग्राम लेके बड़ा आने चाहिए बीआईएसपी के तहत, ताकि लोगों को कंपनसेट किया जाए, लोगों बिल्कुल को बिल्कुल कुछ ठीक। थोड़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। सही। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, 4 दिन पहले मीडिया में प्रॉपर फ्रंट पेज पे खबर थी कि अरबों रुपए का पैसा जो है बीआईएसपी का वो गया वो है करप्शन की ग्रेड नजर हुआ है। ठीक है 70 सर, ये से आपने ग्रेड बड़ा 22 अहम नुक्ता ऑफिसर्स पे। उठाया है। ब्रेक लेते हैं, जी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इमदाद तो फराहम की जा रही है, फराहम की भी जाएगी, लेकिन उसमें जो शफाफियत है उसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, इस पर पंजाब हुकूमत का, सिंध हुकूमत का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।